والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کی گفتگو آج کے دن کی مناسبت سے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور رمضان کی اس تاریخ کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت اور بڑا مقام حاصل ہے کہ آج کے دن 1435 سال پہلے سن 2 ہجری میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. اس کے دوسرے سال اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ پیش آیا جسے تاریخ اسلام غزوہ بدر کبریٰ کے نام سے ذکر کرتی ہے اور امت مسلمہ اسے غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے اور یاد کرتی ہے. غزوہ بدر یہ بالعموم اسلامی تاریخ میں کفر اور اسلام یا یوں کہہ لیں کہ حق اور باطل کے درمیان ہونے والا باقاعدہ اور باضابطہ پہلا معرکہ ہے. اس سے پہلے اور بھی کچھ جھڑپیں ہوئیں، حق اور باطل کے درمیان کچھ مقابلے ہوئے، لیکن معرکے کے طور پر یہ اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ ہے. اور یہ کوئی عام معرکہ نہیں بلکہ ایک معجزاتی معرکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات اللہ کی مدد اور نصرت کی شکل میں اس غزوے میں ظاہر ہوئے. یہ اسلامی تاریخ کا وہ نادر الوجود غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد جنہوں نے اس غزوے میں شرکت کی صرف 313 تھی. کتنی؟ 313. جبکہ باطل کی طرف سے لڑنے والے ان کی تعداد 1000 افراد سے زیادہ تھی. لیکن طاقت کا کوئی تناسب نہ ہونے کے باوجود 313 ایک طرف اور 1000 سے زیادہ ایک طرف طاقت کا کوئی تناسب نہیں، نہ افراد کے اعتبار سے طاقت کا کوئی توازن اور کوئی برابری تھی، اور نہ ہی تیاریوں اور اسباب اور دیگر امور کے حوالے سے کوئی تناسب تھا کہ مسلمان تو مکہ معظمہ سے ابھی جلد ہی 1 سال پہلے تقریباً مکہ معظمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی زمینیں چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنے اسباب چھوڑ کر، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے جو اپنی بیویاں، اپنے بال بچے چھوڑ کر، اپنی زندگی بھر کی کمائی، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں صرف اپنا اسلام اور اپنا ایمان ساتھ لے کر اور اس کی قیمت اور اس کے بدلے میں سب کچھ مکہ معظمہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے. ان کے پاس نہ مال و اسباب تھا،
اور نہ ہی کسی طرح کی اور دوسری طاقت اور توانائی اور قوت، اور تعداد میں بھی یہ مکہ والوں سے بہت کم تھے۔ اور اس کے برعکس جب آپ مکہ کی فوج کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، مکہ کی فوج کیا؟ باطل کی فوج۔ یہ مکہ کی فوج نہیں، یہ باطل کی فوج تھی۔ جب آپ اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو انہیں ہر طرح کی سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی کہ یہ اپنے گھر سے اور اپنے وطن سے آ رہے تھے۔ کھانے پینے کا سامان اور جنگ کے آلات اور دیگر ساری ضروریات وافر مقدار میں ان کے پاس موجود تھی۔ الغرض حق کی فوج اور باطل کی فوج کے درمیان کسی طرح کا کوئی تناسب موجود نہیں تھا کہ یہ 313 تھے اور وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ اسلام بلکہ دنیا کی تاریخ اس معرکے کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے کہ جہاں 313 بھوکوں، پیاسوں، ناداروں اور بے ساز و سامان لوگوں نے 1000 سے زیادہ لوگوں کے قدم میدان جنگ سے اس طرح اکھاڑ دیے کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ان کے سامنے نہ رہا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری موعظتیں اور ان کی اپنی زندگی، ان کی اپنی لائف، ان کے اپنے فیوچر اور ان کے اپنے پریزنٹ کے لیے اسلام کے حوالے سے اور ان کی خود اپنی لائف کے حوالے سے بہت سارے سبق اور بہت سارے دروس موجود ہیں۔ اگر ہم اس میں غور کریں تو غزوہ بدر ہمیں غزوہ بدر سے جو ظاہر طور پر اور بڑے ہی باہر طور پر اور کھلا طور پر جو ایک عظیم سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اسلام کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر اعتقاد، ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتا ہے کہ اگرچہ تعداد کم ہو مگر تھوڑی سی تعداد میں کوالٹی ہو، اور دنیا بھر میں کوالٹیز کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کوالٹیز کی ساری قسموں میں ہر طرح کی کوالٹی کے درمیان اگر کوالٹیز کی ایک فہرست بنائی جائے تو ان ساری کوالٹیز کے درمیان سر فہرست اور کوالٹیز کی بننے والی فہرست میں سب سے اونچے مقام پر جو کوالٹی ہے وہ ایمان، کہ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کوالٹی اور کوئی قسم اور کوئی قسم کسی چیز کا موجود نہیں۔ اور یہ ایمان ہی کی طاقت تھی، ایمان ہی کی قوت تھی جس نے 313 کو اتنی طاقت، اتنا بھروسہ اور اتنا یقین اور اتنی قوت ان کے بازوؤں میں عطا کی کہ وہ 1000 جن کے پیٹ بھی بھرے ہوئے تھے، جو سارے آلات حرب اور جنگ کے سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر آئے تھے، اپنے وطن سے آئے تھے، اپنے گھر سے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان 313 کے دست و بازو میں اللہ رب العزت نے وہ طاقت اور وہ توانائی عطا فرمائی کہ 1000 سے زیادہ افراد کو سارے ساز و سامان سے لیس ہونے کے باوجود اپنے قدم سرزمین جہاد سے اٹھا کر اپنے گھر کی طرف بھاگنا پڑا۔ اب اگر آپ یہاں غور کریں کہ حق کی فوج اور باطل کی فوج کے درمیان فرق کیا تھا، وہ کون سی چیز تھی جو ساز و سامان کی کمی اور تعداد کی کمی کے باوجود جس چیز نے ان تھوڑے سے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اگر آپ دیکھیں تو حق کی طرف سے لڑنے والے بھی اور اسی طرح باطل کی طرف سے لڑنے والے بھی، دونوں فوجوں سے لڑنے والے جو لوگ تھے وہ عرب کے ہی رہنے والے تھے، ایک ہی سرزمین کے رہنے والے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کسی اور ملک کا تھا، کوئی کسی اور ملک کا باشندہ تھا، کہ آب و ہوا نے طاقت و قوت کا تناسب دونوں کے درمیان مختلف کر دیا تھا۔
کہ یہ ایسے ملک کے رہنے والے تھے جہاں کی آب و ہوا خراب تھی کہ وہاں کے لوگ کمزور ہوتے تھے، اور حق کی طرف سے لڑنے والے کسی ایسے ملک کے رہنے والے تھے جہاں کی آب و ہوا نے انہیں بڑا طاقتور اور توانا رکھا ہوا۔ یہ ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ دونوں ایک ہی ملک، ایک ہی وطن اور ایک ہی سرزمین کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو دونوں کا کھانا پینا اور خوراک بھی ایک جیسی تھی کہ دونوں کا بنیادی کھانا کھجور، دونوں کا بنیادی کھانا اونٹ اور بکریوں کا گوشت اور ان کا دودھ، تو دونوں غذائیت کے اعتبار سے اور خوراک اور کھانے کے اعتبار سے بھی اکول تھے اور برابر تھے، تساوی تھی، مساوات تھا دونوں کے درمیان۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حق کی طرف سے لڑنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیشل جنگ کی ٹریننگ نہیں دی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی طرف سے ان 313 لڑنے والوں کو کوئی اسپیشل ٹریننگ اور ٹریننگ سینٹر ان کے لیے قائم کیا ہوا تھا، بلکہ ان کے یہاں افراتفری اور بے اطمینانی کا تو یہ حال تھا کہ ان میں سے بہت سو کو ابھی گھر اور مکان میسر نہیں تھا، بہت سو کا کاروبار ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، بہت ساروں کا گھر ابھی نہیں بسا تھا، بہت ساروں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، اور بہت سارے اس طرح بے سر و سامان تھے کہ یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر صفہ کا جو چبوترا تھا اس کے اوپر اپنے شب و روز گزارتے تھے، وہی ان کا گھر تھا، وہی ان کی تجارت تھی، وہی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور وہی ان کا سونا جاگنا، اور ساری ضروریات زندگی یہ اسی چبوترے پر اپنی پوری کیا کرتے تھے۔ تو انہیں کوئی اسپیشل ٹریننگ حاصل نہیں تھی، اس کے باوجود جو ابھی ان کو دلی اطمینان حاصل نہیں تھا، اس کے باوجود بال بچے مکہ معظمہ میں چھوٹ گئے تھے، اس کے باوجود بے گھر ہو گئے تھے، اس کے باوجود اپنی زندگی کی پوری کمائی مکہ معظمہ میں چھوڑ کر اور کفار قریش کے درمیان لٹا کر آئے تھے، اس کے باوجود آخر وہ کون سی طاقت اور وہ کون سی توانائی تھی جس نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو اور مٹھی بھر لوگوں کو ایک کافروں کی بڑی تعداد پر فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اگر ہم غور کریں گے تو سارے معاملات میں طرفین میں برابری نظر آئے گی، بلکہ بہت سارے امور میں مکہ سے آنے والے جو باطل کی طرف سے لڑنے والے تھے وہ حق کی طرف سے لڑنے والوں سے بڑے ہوئے نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ کون سی طاقت و قوت ان کے اندر ایکسٹرا اور آرڈنری تھی جس نے ان میں اتنا جوش، اتنا جذبہ، اتنا ولولہ اور اتنا یقین اپنی فتح و نصرت کا پیدا کر دیا کہ انہوں نے طاقت کا تناسب دیکھے بغیر سامنے والوں کے قدم میدان کارزار سے اکھاڑ دی۔ آپ تصور کریں کہ اگر مقابلہ اس قدر غیر متناسب ہو کہ ایک طرف سامنے والوں کا 1/3، کتنا 1/3 یعنی 1/3، 1/3، اور دوسری طرف جو لڑنے والے ہیں وہ ساز و سامان بھی ہیں ان کے پاس اور تعداد میں بھی زیادہ ہے، تو یہاں پر تو آدمی مقابلہ کرنے میں ہی 10 بار سوچے گا کہ ایسے میں ہمیں میدان میں اترنا ہے یا نہیں، بلکہ ہم لوٹ چلتے ہیں جب ہماری تعداد زیادہ ہوگی، جب ہم ان کے مقابلے کے لائق ہو جائیں گے، جب سارے ساز و سامان ہمارے پاس آ جائیں گے، اس وقت ہم دوبارہ میدان جنگ میں اتریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ لیکن حق کی طرف سے لڑنے والے مٹھی پر مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ وہ تعداد کے غیر متناسب ہونے کے باوجود میدان کارزار میں اتر گئے۔ اس کا جواب اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جو بڑے بڑے گروپوں پر غالب آ جاتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، کتنے کم تعداد لوگ ہیں جو زیادہ تعداد لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے۔ تو وہ چیز
جس نے تھوڑے مسلمانوں کو زیادہ باطل کی طرف سے لڑنے والوں پر غلبہ عطا کیا، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ ان کا ایمان، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم اور اللہ پر ان کا یقین اور اعتماد، جس نے 1000 بے سر و سامانی کے باوجود تھوڑے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر غلبہ عطا فرما دیا۔ اتنے بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ 313 لوگوں میں بھی سواری کا سامان 70 تھا۔ اونٹ کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے، صرف 70۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں ہمارے پاس صرف 70 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 70۔ اور حال یہ تھا کہ ہر اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے، ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے۔ کچھ دور اس لیے کہ فاصلہ زیادہ تھا، مدینہ منورہ سے بدر کا جو میدان ہے ان دونوں مقامات کے درمیان میں 160 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تھا، جسے آج بھی اگر ہم تیز رفتار موٹر کار سے طے کریں تو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے۔ اس زمانے میں یہ طویل سفر مسلمانوں نے کس دشوار گزار طریقے سے طے کیا ہوگا، اس کا اندازہ ہم اس دور کی نقل و حرکت کے ساز و سامان کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ 313 لوگ، سفر اتنا طویل اور سواریاں صرف اونٹ صرف 70۔ اب اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ سسٹم یہ تھا کہ کچھ دور تک ایک آدمی چلتا سوار ہو کر، پھر وہ اتر جاتا، وہاں سے دوسرا سوار ہوتا، پھر کچھ دور وہ سوار ہو کر چلتا، پھر وہ اترتا، پھر تیسرا سوار ہوتا، اس طرح۔ لیکن اس سفر میں کو اپنے تصور میں لائیں تو اس سفر پر ہم جب نکلیں گے تو اس سفر پر جہاں امتی اس طرح کا تنگ سفر طے کر رہے ہیں، وہیں ان امتیوں کے ساتھ اس امت کا سردار، اس امت کا نبی اور اس امت کا رسول بھی اس سفر میں مسافروں کے ساتھ ساتھ سفر طے کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی قائد دنیا کی کسی قوم کی تاریخ، خواہ یہودیت کی تاریخ ہو یا عیسائیت کی یا ہندوازم کی تاریخ ہو یا دنیا کے کسی بھی مذہب، کسی بھی دین اور کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کی تاریخ، اپنے قائد کی کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی جہاں ان کا قائد اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اگر ماننے والے پیدل چل رہے ہیں تو قائد بھی پیدل چل رہا ہے، اگر ماننے والے سوار ہو کر چل رہے ہیں تو قائد بھی سوار ہو کر چل رہا ہے۔ اگر یہ مثال دنیا کی کوئی تاریخ دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے تواضع اور انکساری، مساوات اور برابری کی، تو یہ صرف اسلام کی تاریخ ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی اور تاریخ اس کی مثال اور اس کا نمونہ پیش کرنے سے آج بھی عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم 3 لوگ ایک اونٹ پر سوار ہو کر چلتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ سوچتے ہوں گے کوئی اسپیشل انتظام ہوگا، جیسے آج ہوتا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم یا صدر کی گفتگو ہی کیا یا مکھیہ منتری اور وزراء کی گفتگو ہی کیا، اگر کوئی ایم ایل اے ہے تو حکومت کی طرف سے اس کے لیے اسپیشل انتظام ہوتا ہے۔ اور ایم ایل اے بھی بڑی بات، اگر کوئی کارپوریٹر ہے اس کے لیے بھی حکومت کی طرف سے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کسی محلے کے کارپوریٹر، ایم ایل اے یا کسی بستی کے ایم پی نہیں، بلکہ یہ وہ شخصیت اور وہ ذات ہے جن کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا گیا اور کائنات کے ہر وجود، کائنات میں آنے والے اور دنیا پر حکومت کرنے والے سارے شہنشاہ اور سارے بادشاہ اور سارے حکمراں جس کے صدقے میں انہوں نے وجود پایا، یہ وہ ذات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم امتی ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے،
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے 2 امتیوں کے ساتھ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سفر کی خاطر کوئی اسپیشل انتظام تھا، نہیں۔ ہاں، جانثار تو یہ چاہتے تھے کہ سرکار اونٹ پر کیا، سرکار ہماری گردنوں پر سوار ہو کر تشریف لے چلے۔ دیوانوں کی تو یہی آرزو تھی، مستانے یہی چاہتے تھے، مگر سرکار ہم امتیوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے، ہمیں مساوات کا درس دینا چاہتے تھے، اور ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تمہیں مساوات پر عمل کرنا ہے، اگر تمہیں برابری پر عمل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اگر تمہیں اس کی مثال کہیں نظر آئے گی تو تمہیں اسلام کے دامن میں آنا ہوگا، تب تمہیں مساوات کا وہ سبق ملے گا، برابری کا وہ درس ملے گا جو ساری دنیا میں بے مثال اور بے نظیر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی 2 اور سوار تھے۔ کون کون؟ حضرت ابو لبابہ انصاری اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 3 لوگ ایک اونٹ پر چلتے تھے۔ حضرت ابو لبابہ انصاری اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی باری پر بھی پیدل چلیں گے اور آپ سوار ہو کر چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، ما انتما باقوا منی علی المشی ولا انا باغنا عن الاجر منکما، کہ علی اور ابو لبابہ تم کیا فرماتے؟ نہیں میں چل لوں گا، ٹھیک ہے، نہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ ان کا دل تنگ نہ ہو، فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں سے زیادہ پیدل چل سکتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں تم دونوں سے زیادہ پیدل چل سکتا ہوں، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تم لوگوں کو پیدل چلنے کا اجر چاہیے، مجھے اس سے زیادہ پیدل چلنے کا اجر چاہیے۔ اس کو قیادت کہتے ہیں۔ قیادت اسے نہیں کہتے کہ قوم میدان کارزار میں اپنی گردنیں کٹاتی رہیں اور قائد اپنے اے سی آفس میں بیٹھ کر مائنس ڈگری پر ٹھنڈی ہوائیں کھا کر اپنی صحت، توانائی اور اپنے ڈیکوریشن کا حفاظت کرتا ہے۔ اگر دنیا کو قیادت سیکھنی ہے، اگر دنیا کو قوموں کی امامت سیکھنی ہے، اگر دنیا کو لیڈرشپ سیکھنی ہے، تو وہ بھی اسے اسلام اور ایمان کے دامن میں ملے گی کہ ساری قوموں کا امام، اللہ کا چہیتا پیغمبر آخر الزمان، اگر وہ چاہے، بلکہ اس کے بغیر چاہے، زمانے نے دیکھا جب اس نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ کر کے چلتا تھا۔ اگر یہ چاہے، بلکہ چاہے بغیر، زمانے نے دیکھا یہ جہاں قدم رکھتا تھا پتھر موم ہو جاتا تھا اس کے قدموں کے نیچے، اور اس کا نقش قدم اپنے سینے پر ثبت کر لیتا تھا۔ اس کے چاہے بغیر اگر زمین اس کے لیے موم ہو جاتی تھی، اس کے چاہے بغیر اگر کھلے آسمان کے نیچے بادل اس پر سایہ پگھل ہو جاتا تھا۔ آج اگر یہ چاہتا، اسے سواریوں کی تنگی تھی، اسے افراد کی تنگی تھی، اسے طاقت و قوت اور توانائی کی تنگی تھی، خدا کی قسم اسے کسی چیز کی تنگی نہیں تھی۔ اگر مقصد تھا تو صرف یہ کہ میری امت کو تعلیم مل جائے کہ اگر ان کا نبی، ان کا قائد اور ان کا رہنما اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایکوالٹی اور برابری کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو میرے بعد آنے والے مسلم قائدین، میرے بعد آنے والے مسلم رہنما اس سے سبق حاصل کریں کہ ان کی اور ان کی رعایا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ان کی رعایا ہوگی اسی طرح ان کا قائد اور ان کا رہنما بھی ہوگا۔ اسی لیے آج بھی تاریخ میں ہندوستان کے عظیم رہنما گاندھی جی کے کلمات موجود ہیں، جس ایکوالٹی، جس مساوات اور جس برابری کے درس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اللہ رب العزت نے ایسے افراد پیدا کیے کہ آج دنیا ان کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے پر مجبور ہے۔ کہ گاندھی جی جیسے رہنما نے
حکومت کرنے والوں کو حکومت کرنے کے لیے کسے نمونہ بنا کر پیش کیا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم. آج بھی اسلامی تاریخ، اسلامی رہنما اور اسلامی قائدین پوری دنیا میں اپنی مساوات، اپنی برابری، اپنی ایکوالٹی اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کے حوالے سے بے مثال اور بے نظیر. کسی چیز کی نہ محتاجی تھی نہ کمی. اگر کمی ہوتی، اسے کیا کمی ہوگی جس کی مدد کے لیے 4-4 ہزار فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں. فرشتوں کا سردار جس کی فوج کا ایک فوجی بن کر زمین پر آ رہا ہو، اسے فوج کی تعداد اور آلات حرب میں کمی محسوس ہوگی؟ اسے کوئی کمی نہیں تھی. اگر وہ چاہتا تو جس کے لیے میدان کارزار میں اللہ رب العزت فرشتوں کی فوج اتار سکتا ہے، کیا اس کے لیے مدینے سے بدر تک پہنچنے کی خاطر سواریوں کا انتظام نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے لیے سواریوں کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف ہماری تعلیم کے لیے. دوستو، یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ اور قابل غور امر ہے. بہت سارے معاملات میں ہم امتی، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ مختار تھے، انہیں اختیار دیا گیا تھا تو ایسا کیوں نہیں ہو گیا؟ اگر انہیں اختیار تھا تو ویسا کیوں نہیں ہو گیا؟ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تنقید آپ کس پر کرتے ہیں؟ کیچڑ کس پر اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کس کی ذات پر کوسچن مارک لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ آپ کی طرح اور میری طرح نہیں. وہ آپ کی طرح اور میری طرح کیا ہوگا؟ وہ تو نبیوں اور رسولوں کی طرح نہیں تو میری اور آپ کی طرح ہوگا. وہ نبیوں کی جماعت میں بھی بے مثال ہے، وہ رسولوں کی جماعت میں بھی بے مثال ہے، وہ فرشتوں کی جماعت میں بھی بے مثال ہے. اس کی شان یہ ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ سرکار اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو سب سے عظیم مقام اور مرتبے پر آپ فائز. ہم ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں. ہمیں اپنے استاد کی کسی بات کی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اپنے باپ کی کسی بات کی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. بچپن میں ہمارے والد کوئی بات کہتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ پاپا آپ کو نہیں سمجھتا، یہ ہمارا معاملہ. لیکن جب ہم پاپا بنتے ہیں تو ہمیں 20 سال پہلے ہمارے باپ کی کہی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ ہاں اس مصلحت کے تحت ہمارے باپ نے کہا تھا. لوگوں، جب تم اپنے باپ کی باتوں کی مصلحت نہیں سمجھ سکتے تو تم رب کی مصلحتوں کو اور اس کے نبی کی مصلحتوں کو جان سکتے ہو؟ خدا کے لیے اس کے امتی ہو کر اس پر کیچڑ نہ اچھالو، اس پر انگلیاں نہ اٹھاؤ. جس طرح اس کے رب کے ہر فعل میں ہمارے لیے حکمت پوشیدہ ہے، اسی طرح اس رب کے نبی کے ہر فعل میں بھی ہمارے لیے حکمت پوشیدہ ہے. ہم میں سے کس کے لیے فرشتے اترے؟ جبریل کس کی خاطر تلوار لے کر میدان کارزار میں ایک فوجی بن کر میدان بدر میں اترے؟ کس کی خاطر؟ اسی نبی کی خاطر. اگر ہم اپنے آئینے سے دیکھیں، اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فوراً ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آخر جب نبی تھے اور رسول تھے، مالک و مختار تھے، تو پھر ان کے لیے سواریوں کا انتظام کیوں نہیں کر دیا گیا؟ بے سر و سامانی کا عالم دیکھ کر محبوب پر سوالیہ نشان لگانے والوں، تمہیں وہ کیفیت نظر نہیں آتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا اور بادل سر پر سایہ کرتے ہوئے چلتا تھا؟ کون سی ایسی ذات ہے تاریخ میں ایک مثال پیش کی جائے جس کے سر پر بادل سایہ بن کر چلا کرتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات نہیں. آپ کی پوری زندگی نبی کو اپنے لیے تو بھیجا ہی نہیں گیا تھا، نبی کو ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. نبی کو انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. نبی کو صرف اس لیے بھیجا گیا تھا ماسٹر بنا کر کہ سرکار آپ کرتے جائیں اور آپ کو دیکھ کر دوسرے سیکھتے جائیں. ان کا ہر کام، دنیا میں ایک ہی ذات ایسی آئی
ہمارے لیے جس کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول، ہر حرکت اور ہر سکون ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل عمل ہے۔ کوئی شخصیت نہیں، وہ جو کرتے ہیں ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کے لیے۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اسلام نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ وہ قیادت کیسے کرے، وہ رہنمائی کیسے کرے، وہ لیڈرشپ کیسے کرے۔ آج بھی اگر دنیا واقعی ایکوالٹی کی قیادت کرنا چاہتی ہے، برابری کی لیڈرشپ کرنا چاہتی ہے اور برابری کی حکومت اور برابری کا درس دینا چاہتی ہے، تو اسے آج بھی اگر برابری اور مساوات کا درس کہیں ملے گا تو اسے اسلامی تاریخ سے حاصل کرنا ہوگا اور مسلمانوں کے قائدین اور مسلمانوں کے رہنماؤں سے حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں غزوہ بدر کبریٰ کے اسباب اور اس کے دروس سے فیضیاب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔